السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ آئی ہوپ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی سچی داستان سنانے جا رہی ہوں جو میرے دل کے بہت قریب ہے۔ ایک ایسی میریکل جس میں محبت تھی، رکاوٹیں تھی، آنسو تھے، لیکن آخر میں تہجد کی ایک نماز نے سب کچھ بدل دیا۔ کہتی ہے آپی، میرا نام آیت ہے، میں ایک چھوٹے سے شہر میں رہتی ہوں جہاں لوگ آج بھی اپنی بیٹیوں کی زندگی کا فیصلہ خود کرتے ہیں۔ میرے والد بہت نیک تھے لیکن بہت سخت بھی، اور میں بس ایک معمولی لڑکی جسے پہلی بار کسی سے سچی محبت ہو گئی تھی۔ وہ کالج کے دن تھے جہاں میری ملاقات ہوئی حامد سے، سیدھا سادہ، نمازی اور بہت عزت دینے والا لڑکا۔ پہلی بار کسی نے میری باتوں میں اتنی ادب دیکھا تھا۔ دھیرے دھیرے ہم ایک دوسرے کو سمجھنے لگے اور پھر ہماری دوستی محبت میں بدل گئی۔ ہم دونوں نے طے کیا کہ جب وقت آئے گا ہم اپنے گھر والوں سے بات کریں گے، سب کچھ حلال طریقے سے، نکاح کے ذریعے۔ لیکن زندگی نے تو جیسے کوئی اور امتحان طے کر رکھا تھا۔ ایک دن ہمت جٹا کر میں نے اپنی امی سے بات کی۔ میں نے کہا امی، میں چاہتی ہوں کہ میری شادی حامد سے ہو، وہ بہت اچھا انسان ہے، نمازی ہے، دینی ہے۔ لیکن امی نے جو جواب دیا وہ میرے دل کو توڑ گیا۔ امی بولی آیت، تمہارے ابا کبھی منظور نہیں کریں گے، ان کی اپنی پسند ہے، وہ پہلے ہی تمہارے لیے ایک لڑکا دیکھ چکے ہیں، اپنے دوست کا بیٹا۔ مجھے لگا جیسے زمین پیروں تلے سے نکل گئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا امی، لیکن میں نے تو صرف حلال محبت کی ہے، میں تو بس نکاح چاہتی ہوں۔ پر امی کے آنسو بتا رہے تھے کہ ان کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ حامد کے گھر بھی بات پہنچی، ان کے والد نے صاف انکار کر دیا، وہ لوگ ہمارے لیول کے نہیں ہیں۔ ہم دونوں نے بہت کوشش کی پر ہر راستہ بند تھا۔ اس رات میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار اپنے رب سے سوال کیا، یا اللہ، اگر میری محبت پاک ہے تو راستہ آسان کر دے، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر ایک دن میری نانی نے کہا، بیٹی، جب ساری دنیا سو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان کے سب سے قریب والے آسمان پر آتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں دوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں قبول کروں۔ وہ بولی آیت، تہجد میں اٹھو، اپنے رب سے مانگ لو، اگر تیری محبت سچی ہے تو وہی راستہ بنائے گا۔ ان کی باتیں میرے دل میں اتر گئیں۔ اس رات سے میں نے تہجد کی نماز شروع کی۔ ہر رات میں 3 بجے اٹھتی، وضو کرتی اور اپنے اللہ کے سامنے سجدہ کرتی، آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے۔ یا اللہ، اگر حامد میرے لیے بہتر ہیں تو ہمارے لیے راستے آسان کر دے، اگر نہیں تو میرے دل سے ان کی محبت نکال دے۔ رات در رات میں روتی مانگتی رہی، کبھی امید ٹوٹتی، کبھی ایمان پھر سے جگ جاتا۔ ایک دن کچھ بدل گیا۔ قریب 40 دن ہو چکے تھے تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے۔ ایک دن صبح ابا کے موبائل پر ایک کال آئی۔ وہ حامد کے چچا کا فون تھا۔ انہوں نے کہا، ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں، اگر بچے راضی ہیں تو ہم بھی نکاح کی تیاری کر لیتے ہیں۔ ابا پہلے تو حیران ہوئے، پھر انہوں نے کہا، اگر وہ اتنا اچھا ہے تو میں خود ملنا چاہتا ہوں۔ وہ ملاقات میرے رب کا کرشمہ تھی۔ ابا نے پہلی بار حامد کو دیکھا، اس کی ادب، اس کے الفاظ، اس کا سلیقہ، سب کچھ دیکھ کر وہ چپ رہے اور اگلے ہی ہفتے بولے، آیت، اگر تو خوش ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں سن رہ گئی، آنکھوں سے بس آنسو بہہ نکلے۔ تہجد کے وہ سجدے آج پھل دے گئے تھے۔ نکاح کا دن آیا، سادگی سے مسجد میں کچھ لوگوں کی موجودگی میں میں نے قبول ہے کہا۔ میں نے قبول ہے کہا۔ ہر لفظ میں میرے دل کی دعا تھی، یا رب، تو نے جو دیا وہی سب سے بہتر ہے۔ نکاح کے بعد جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، میں نے وہ دعا کی چٹھی نکالی جو میں نے پہلی رات تہجد کے بعد لکھی تھی۔ اس پر لکھا تھا، مجھے نہیں پتا کیا ہوگا لیکن میں تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں یا اللہ۔ وہ بھروسہ ہی میری جیت بن گیا۔ جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو سمجھتی ہوں کبھی کبھی اللہ دیر کرتا ہے لیکن انکار نہیں کرتا۔ دنیا سوتی، تہجد صرف نماز نہیں، وہ ایک کنیکشن ہے اپنے رب سے۔ جب ساری دنیا سوتی ہے اور تو بس اپنے مالک سے بات کرتا ہے، اگر آج بھی کسی کی دعا پوری نہیں ہو رہی تو ٹوٹنا مت۔ ہو سکتا ہے تمہاری دعا آسمان میں اٹک کر تمہارے لیے سب سے اچھے وقت کا انتظار کر رہی ہو۔ آج ہماری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ حامد اب بھی وہی نمازی انسان ہے اور میں ہر رات تہجد میں شکر ادا کرتی ہوں۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹوری کے ساتھ۔ خدا حافظ۔